बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त दो सूबे ऐसे हैं जिनको बराह रास्त दहशतगर्दी का सामना है, और इस वक्त जो हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, हमारी हुकूमतें हैं, वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इसका सद्देबाब किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि इस पर कौमी इत्तफाक़ राय के लिए भी कोशिशें की गई हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, लेकिन उस इजलास में जो एक अहम तरीन जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो शरीक नहीं हुई। उसके बाद उनको शामिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तजावीज़। ख़ासकर अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तजवीज़ दी। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक तवक्कुफ़ कर लें। बिल्कुल। नफरत की जो सियासत अरूज पर है, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नज़र की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो फिर से कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए, और हुकूमत को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, उनको कायल किया जाए कि जहां तक मुल्क के दिफा की बात है तो वहां सारे सियासी जमातों को अपना ज़ाती मसाइल को भूल के एक यकजहती पैदा करके मिल के अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। जी शामी साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ना तो हम अपोजिशन में हैं और ना हुकूमत में हैं। सही। अब यानी हमारा क्या है भाई, ना हियों में न शियों में। उनका ये दावा जो है उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट है, और दो गवर्नर हैं पंजाब KPK का और पंजाब का, बलूचिस्तान, हाँ KPK और फैसल करीम साहब और हमारे सरदार सलीम हैदर साहब। तो ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, अगरचे के काबीना में शामिल नहीं है। सही। तो लेकिन ये जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के सहारे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट विथड्रॉ हो जाए तो हुकूमत नहीं चल सकती, बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती। कोalition है, बिल्कुल। बार कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये कहते हैं कि जब ना हम हुकूमत में हैं ना अपोजिशन में है, तो मेरा ख्याल ये बात ऐसी है जिसे इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन इससे कतई नज़र जो बात उन्होंने कही है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं वो नहीं मिल रहे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान कोई बातचीत करा सकें, नामा प्याम ले जा सकें, पुल का किरदार अदा कर सकें। एक ज़माने में मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब होते थे मरहूम, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रहे थे। अच्छा। और वो मुख्तलिफ जमातों के दरमियान मफाहमत की कोशिश करते थे। जब ये 1973 का जो दस्तूर बना है तो उसमें पीपल्स पार्टी और उसकी मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़ जो के दरमियान मफाहमत में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। ठीक। फिर हमारे दोस्त थे रोज़नामा वफाक के एडिटर मरहूम मुस्तफ़ा सादिक साहब, वो भी भुट्टो साहब और उनके मुखालफिन के दरमियान मफाहमत की कोशिश करते रहते थे, और फिर मुख्तलिफ मजहबी जमातों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान। तो अब वो लोग जो हैं इस वक्त ढूंढे से नहीं मिलते, कोई भी नहीं है इस वक्त जिनको एतमाद हो, जिन पर फरीकैन का। अच्छा। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने आप को पेश कर दिया, गोया हम सालसी पर तैयार हैं। अब सालसी तो वहाँ होती जब फरीकैन जो हैं इत्तफाक कर ले, यानी अगर PTI समझती है, PTI भी उन पर एतमाद का इजहार कर दे और हुकूमत भी कर दे। अच्छा। तब तो सालसी हो सकती है। चलिए सालसी ना भी हो तो मफाहमत की बात हो सकती है। अगर इमरान खान साहब से भी वो बातचीत कर लें और हुकूमत से भी कर लें, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है कि हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा वो तो हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो ये यकीन दहानी करा दें कि PTI उसमें सिक्योरिटी की मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आएगी, तो उसका इजलास दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो अब
مجھے سر مجھے یاد ہے اگر کو گرین سگنل ملے گا تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. ان کو بہرحال بڑھنا چاہیے, خود بھی ملنے کی کوشش کرنی چاہیے پانی پی ٹی آئی سے. سر جس دن پہلا اجلاس ہوا, یعنی یہ جو اجلاس ہوا تھا, اس دن میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ابھی یہیں بیٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ ابھی تو آغاز ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بس ایک اجلاس ہو گیا ختم, اب نہ کوئی اے پی سی ہوگی نہ, یعنی کہ ابھی مواقع آ سکتے ہیں آگے. ابھی تو بات چل نکلی ہے, دیکھیں کہاں تک پہنچے, یعنی کہ ختم نہیں ہو گئی. اب بلاول جو ہیں وہ جا سکتے ہیں جیل میں, ان سے ملنے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے, اور ان کو بھی چاہیے بڑی سیریسلی, بس بات کر کے ختم نہیں ہو جانی چاہیے. اچھا, اب سنجیدگی سے اس پہ پیش رفت ہو, اور ان کو حکومت کا اعتماد بھی حاصل ہوگا, اور عمران خان صاحب بھی اگر یہ کوشش جو ہے اس میں شریک ہو جائیں تو ایک بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آج 25 مارچ ہے. جی ہاں. اور آج کا دن جو ہے 54 سال پہلے آج سے ہمارے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا آغاز ہوا تھا, آپریشن سرچ لائٹ. اس میں جب وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا یحییٰ خان نے, ملتوی کرنے کے بعد پھر بلا لیا دوبارہ, صحیح, تو اس میں پھر شیخ مجیب الرحمان نے شریک ہونے سے انکار کیا, ڈھاکہ میں جو ہونا, اور اس کی شرائط لگا دی, اور اس کے بعد پھر ہنگامے پھوٹ پڑے اور فسادات شروع ہو گئے, پر ملٹری ایکشن ہوا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. آج بنگلہ دیش جو ہے اس اپنی تاریخ جو ہے اس سے, یعنی اس سے پیچھے چھڑانے کے چکر میں بنگلہ دیش کو بھی وہ ایک بڑا بھیانک خواب لگ رہا ہے, اور ہمارے لیے بھی ایک ڈراؤنا خواب تھا جو کچھ 25 مارچ کے بعد ہوا. اگر آپس میں بیٹھ جاتے, ایک دوسرے سے مفاہمت کر لیتے تو سب کے لیے اچھا ہوتا, اور جو کچھ ہوا ہے پھر وہ تو تاریخ کا ایک انتہائی شرمناک باب ہے, جس پہ نہ ہمیں فخر ہو سکتا ہے اور نہ بنگلہ دیش کو فخر ہو سکتا ہے. پھر بھارت کو موقع ملا انٹرونشن کرنے کا, اور اس کی فوجوں نے وہ پھر بنگلہ دیش جو ہے اس کو تخلیق کرنے میں معاونت کی. تو آج یہ 25 مارچ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اختلافات جو ہیں ان کو کم کر لیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, مکالمہ کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو بات سنائیں, سمجھیں اور سمجھائیں, اور پھر آگے چلیں. اور پاکستان ملک جو ہیں وہ یعنی ذاتی معاملات سے بہت بڑی چیز ہے, آگے کی چیز ہے. ملک روز روز نہیں بنتے. اب دیکھیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہاں سکون نہیں ہے, ہزاروں افراد جو ہیں مارے جا چکے ہیں. سحری کا وقت ہے اور افطاری کا وقت ہے, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسرائیلی جہاز ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, بمباری ہوتی ہے, وہ سحری بھی نہیں کر سکتے. اور بچوں کی بڑی تعداد نہ بیچارے بھاگ سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ چھپ سکتے ہیں, نشانہ بن رہی ہے. تاریخ عالم میں ایک انتہائی مکروہ باب کا اضافہ ہو رہا ہے. اتنے بچے اور اس کم ہی یعنی شہید ہوئے ہوں گے, نشانہ بنائے گئے ہوں گے جس طرح اب بنائے جا رہے ہیں, اور دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی. تو آپ یہ دیکھیں ملک جو ہیں ان کے لیے قربانی دیتے ہیں, ملک کی قربانی اپنے لیے نہیں دیتے. تو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے, پاکستان کی قدر کرنی چاہیے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے اختلافات کم کرنے چاہیے, راستے نکالنے چاہیے, اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے. اگر اس کا آغاز ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو سراہیں گے, اور مجھے امید ہے کہ حکومت بھی ان کا ہاتھ تھام لے گی. اب ان کو بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے کے لیے تیار ہے. رانا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہی یہ ذمہ داری نبھا بھی لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قبول کر رہے ہیں, لیکن شامی صاحب مطلب یہ بات کچھ فکشن سی لگتی ہے, حقیقت میں پاسبل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ بہت سے کام ایسے ہیں جو فکشن ہی لگتے ہیں, جب عمل کا جامہ پہنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کام بھی کر لیے. کتنے ہمارے کام ہیں. آج تو آپ دیکھیں نا کہ آج جو 25 مارچ ہے 1992 ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا عمران خان صاحب کی قیادت کرکٹ کا. اس وقت تو وہ بھی ایک خواب تھا, بلکہ ناممکنات میں شامل تھا جو اس وقت ٹیم تھی. اور خود عمران خان کی زندگی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے, ہاں جی واپس آئے ہیں, اور پھر واپس آئے. ضیاء الحق نے اپیل کی ان کو واپس آ جائیں, اور پھر ان کے تو فلیٹ فوٹڈ ہیں, تصور نہیں کر سکتے تھے
کہ اتنا میں فاسٹ بالر ہو سکتا ہوں. ہاں جی. وہ فاسٹ بالر ہوئے, دنیا کی تاریخ میں نام کمایا, اور پھر انہوں نے ان کی قیادت میں معجزہ کر دکھایا پاکستانی ٹیم نے. بائی چوائس فاسٹ بالر بنے, پہلے نہیں تھے لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کی تیاری کی, پریکٹس کی اور فاسٹ بالر بنے. اور اس کے بعد جب بن گیا وہیں اعلان کیا کہ اپنی والدہ کی یاد میں اب میں شوکت خانم ہسپتال جو ہے کینسر ہسپتال وہ بناؤں گا اسی میدان میں کھڑے ہو کر. اور وہ ہسپتال وہ بھی مشن امپاسبل تھا. ہاں جی. اب وہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا. لوگ کہتے تھے ہسپتال تو چل نہیں بن نہیں سکتا, بن جائے تو چل نہیں سکتا, بنا کے دکھایا, چلا کے دکھایا. اور ایک نہیں اب 3 ہسپتال ہیں کینسر کے. اور اب تو دیکھیں ہمارے ڈاکٹر جو ہیں شہریار, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے بھی یہ معجزہ کر کے دکھا دی. ایک آپ نے سنگل ہینڈڈلی اپنی ٹیم بنائی, رفقا ساتھ ملے, پوری دنیا کے پاکستانی ان سے جڑے, اور اتنا بڑا ہسپتال کینسر کیئر ہاسپٹل انہوں نے بنا دیا. اور اب تو سرکار ہماری جو ہے وہ بھی نواز شریف کینسر ہسپتال بنا رہی ہے, بڑا ہسپتال ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے خواب تھے جن کو عمل کا جامہ پہنایا گیا. وزیر اعظم بنیں گے یہ بھی تو ایک خواب ہی تھا, کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا لیکن بن گئے. وہ بھی تھا کہ خواب, یعنی ایک کوشش جس شخص نے 2002 میں جی ہاں 22 سال ایک نشست حاصل کی. جی ہاں ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائے, پر وزارت عظمیٰ ختم ہو تو اتنی بڑی جناب اس کی فالوئنگ ہو جائے, لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. تو یہ ایک سارے خواب ہیں, اور خوابوں میں رنگ بھرنا پڑتا ہے, ان کی تعبیر ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو آج یہ خواب لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن یہ خواب جو ہے وہ بھی پورا ہوگا. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو نشان پاکستان مل گئے مسلم لیگ کی حکومت میں. دیکھیں نا نشان پاکستان, اور ذوالفقار بھٹو کو نشان عبرت بنایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, نشان عبرت بنا دیا گیا تھا. تو ایسا نہیں ہو سکا نا. تو یہ سارے, اور پھر آپ تو آج تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں, یہ جو ایسے نام بھی آ گئے نا کئی, ہاں جی, جو ہلال امتیاز بانٹے ریوڑیوں کی طرح, کئی ایسے لوگ بھی آ گئے جن کا نہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, ان کا کچھ شجرہ نسب بھی معلوم نہیں. جو کمیٹی میں شامل لوگ ہیں ان کو بھی شاید نہیں پتا کہ ان کا نام آیا کیسے. اب بات یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ انعام دیں یا ایوارڈ دیں پھر اعلان کر دیں, ان کی جو سائٹیشن ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں نا, انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیے. تو اس سے جو غیر محتاط جو اقدامات ہوتے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, اور جو نااہل لوگوں کو ایوارڈ جب دیتے ہیں آپ, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں جن کو مل رہا ہوتا ہے, جو اہل ہوتے ہیں, جنہوں نے زندگی بھر خدمت کی ہوتی ہے, وہ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو حکومتوں کو یہ بات بھی خدا خوفی کرنی چاہیے نا. پتہ نہیں زرداری صاحب کے کہنے پہ دے دیے, کس کے کہنے پہ دے دیے. ہمارے علی حیدر نوجوان ہیں, ہلال امتیاز, وہ ان کے ایک جو ہیں سنگی ساتھی ہیں, بزنس پارٹنر ہلال امتیاز, ایسے انور مجید صاحب. ہاں انور مجید صاحب. تو بتائیے جناب, انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں, اور پھر اس میں سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, کتنی خدمت کی ان لوگوں نے. ان کے نام کہاں ہیں؟ کتنے لوگوں کو منتخب کیا آپ نے, کتنے وائس چانسلرز کو اس کا مستحق سمجھا, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. میرٹ کا ایریا آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ نہیں, بتاؤ دوسرے شعبے کے لوگ جو ہیں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے, کوئی کاشتکار نہیں, کوئی سوشل سروس کرنے والا نہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں سوشل سروس کرنے والے, آپ ایک سے ایک بڑھ کر. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں تو اب وہ اخلاق الرحمان صاحب جن کو پنجاب کا عبدالستار عیدی کہتا ہوں, کتنے ادارے چلا رہے ہیں تعلیم کے, صحت کے. اور پھر اسی طرح ہمارے وہ جھگی پروجیکٹ ہے, وہ جھگیوں میں جا کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, مبشر حسین چاند صاحب, اور ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے لگے ہوئے ہیں لوگ دن رات. تو ان کی طرف بھی توجہ کریں تو بہرحال نظر ڈال. اچھا سارے معاملات تو ہیں سر. اب خان صاحب کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے ظاہر ہے, اور آج جو ہے وہ میں سر پہلے یہ پوچھ لوں کہ کیا سر پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پیرول پہ رہائی مل جائے؟ اب جو سی بی ایمز کہہ سکتے ہیں سر اس کو, جس طرح سے ہو رہے ہیں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, ہم اس نٹی گریٹی میں نہیں جا سکتے. اچھا ایک بات شروع ہوئی ہے, اب دعا کرنی چاہیے کہ آگے بڑھے. آج تو دیکھیے نا, جب وہ جیل میں پہنچے وہی کنفیوژن پیدا ہو گئے, تماشا لگا رہا سر, تماشا لگا رہا. بابا روان صاحب آ گئے, ان کا نام فہرست میں نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہیں, اب ان کے نام جو ہماری
فہرست ہے اس کے مطابق لوگوں کو ملنے دیں. اب بہنیں جو ہیں انتظار میں بیٹھی رہ گئی, ملاقات نہیں ان کر کو سکی. ملنے نہیں دیا گیا. کیا تماشے ہیں یار, یہ اتنا مطلب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ان مسائل کو آج 5 لوگوں کو آپ ایک کچوکے لگاتے ہیں, ان کو نفسیاتی طور پر آپ مجروح کرتے ہیں نا. تو یہ جو جیل کے حکام ہیں اور وزارت داخلہ کے حکام ہیں اور پنجاب حکومت کے جو رہنما, اس پہ بھی غور کریں نا, ایسے نہ کریں, کچوکے نہ لگائیں اور ایک معاملات سموتھلی چلنے دیں. سر ایک خبر ہے اور وہ یہ کہ آج جو ظاہر ملاقات تھی اس میں وکلائی تھے شامل, بابر اعوان صاحب تھے, نعیم حیدر پنجوتا تھے, سلمان راجہ, نیاز اللہ نیازی, چودھری ظہیر عباس. اچھا بہنوں کی تو نہیں ہوئی ملاقات. سر خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب باہر جتنا شور مچا رہے تھے کہ جی یہ تو لسٹ میں نام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اندر جا کے انہوں نے پینترا بدل لیا. یہ بالکل مصدقہ مطلب ذرائع سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے اندر جا کے جب دیکھا کہ خان صاحب تو شیر و شکر ہوئے ہیں بابر اعوان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بابر اعوان صاحب تو ہمارا چہرہ ہے پارٹی کا, اور یہ تو سینئر ہیں, ان کو تو بلکہ روز ملنا چاہیے. اور پھر جواب میں بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی سیکھو ان سے, بابر اعوان سے, یہ نیریٹو بلڈنگ میں جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور یہ ظاہر سینئر ہیں, ان سے سیکھیں آپ. خان صاحب اور بشرا بی بی 2 سلمانوں سے ناراض ہیں سر. اصل میں یہ جو آپ کو اطلاع آئی ہے نا, جب تک دونوں فریق جو ہیں ان کا موقف نہ سن لیا جائے اس پہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا میرا خیال ایک فریق کا موقف پہنچا, ٹھیک ہے, ایک کا آ گیا. اصل میں دوسرے کا سر جو ہے وہ تو صحافیوں نے باہر دیکھ لیا نا, وہ تو آنکھوں دیکھا حال تھا, انہوں نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ صحافی پیچھے ہی کھڑے ہوئے. اب بابر اعوان صاحب بھی ملا ہے, سلمان اکرم راجہ بھی ملا ہے, بابر اعوان صاحب کو بھی مبارک ہو, وہ بھی بڑے ایک تگڑے آدمی ہیں. بابر اعوان جو ہیں لڑاکا طیارے ہیں, ماشاءاللہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنا ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, یا کھڑے ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. خان صاحب کو بھی ضرورت ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو ہمارے واصف علی واصف صاحب کے جناب چاہنے والوں میں سے ہیں, صوفی مزاج ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ سخت ہو گئے, الفاظ اب تو ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن بہرحال سر دونوں سلمانوں سے جو ہے وہ خان صاحب بھی اور بشرا بی بی بھی ناراض ہیں, کیونکہ بشرا بی بی نے جو ہے وہ اس بات پہ غصے کا اظہار کیا کہ جی وہاں ان کا وکیل نہیں پہنچا 190 ملین پاؤنڈ جو نہیں. وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ شروع ہوئی, ہاں جی, تو وکیل جو تھے, وکیل صاحب لیٹ ہو گئے, سلمان صفدر صاحب, عدالت نے ان کا انتظار نہیں کیا. اس پہ علیمہ بی بی پہ غم و غصے کا اظہار کرتی رہی. علیمہ بی بی کو بھی چاہیے ذرا گفتگو سوچ سمجھ کے کیا کرے. دیکھیے عدالت جو ہے وہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وکلا کا انتظار کرے. ٹھیک ہے, وقت پر وکیل کو وہاں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ہم نے تو یہی دیکھا جب ہم نے اس کوچے میں قدم رکھا تھا صحافت میں, تو عدالت تو 5 منٹ بھی انتظار نہیں کرتی تھی وکیل کا. اچھا, اگر وکیل نہیں آیا تو عدالت نے مقدمہ ڈسمس کر دیا, یا پھر تاریخ دے دی. جیسے یہ عید کے بعد وکیلوں کی ذمہ داری ہے وہ وہاں موجود ہوں. یہ راستے میں ہیں, غسل خانے میں ہیں, زنانے میں ہیں, مردانے میں ہیں, یہ بہانے نہیں چلنے چاہیے. تو بہرحال آج ان کی وہ تاریخ تھی, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بینچ کی صدارت کر رہے تھے. جب وکیل صاحب پیش نہیں ہوئے تو مقدمہ مؤخر ہو گیا. اب عید کے بعد سماعت ہوگی, دیکھیں گے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا سر بہرحال جو باتیں نکلی وہاں سے, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جی جی, ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی نا, جی جی جی, ابھی یہ جو گریڈ 21 اور 22 کی ہاں جی جو اسامیاں ان پہ پروموشن ہوئی ہے, ہاں جی بالکل, اس پر ایک ہاہاکار مچی ہوئی. بالکل. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹوں پر لوگوں کو پروموٹ کر دیا گیا, اور کئی اہل افسر جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا. صحیح. پہلے تو ظلم یہ ہوا کہ 2 سال تک بورڈ ہی نہیں ہوا. بالکل. تو کئی لوگ جو بیچارے وہ ریٹائر ہو گئے. یعنی یہ ایک ہر سال باقاعدگی سے بورڈ یعنی اس کا انعقاد ہونا چاہیے. اور دوسرا پھر یہ ہوا کہ کئی ایسے افسر, اب یہ ہمارے دوست سہیل وڑا صاحب بڑے یعنی باخبر اخبار نویس ہیں, محسن گورایا صاحب بڑی یعنی بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی اس کو کور کرتے رہے ہیں, سیکریٹریٹ کو کور کرتے رہے ہیں, ایک ایک شخص پر نظر ہے. اور پھر ملک سلمان صاحب, یہ ایک نوجوان کالم نگار ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیوروکریسی کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, کالمز لکھتے ہیں. سب نے احتجاج کیا بھئی, ایک نام لے کے کہا کہ بہت اہل افسر جو ہیں وہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں, اور جو نظر انداز کرنے والے تھے, کیے جانے تھے, ان کو ترقی دے دی گئی ہے اپنے سیاسی بنیادوں پر. اور پھر یہ بھی ہے, آپ دیکھیے کہ ہوا یہ, اب سہیل خان وہ ہمارے انفارمیشن سیکریٹری رہے, سہیل علی خان, اور اسی طرح سے
आसिफ पराचा वो DDG रहे हैं ANF के, और शाह बानो जो हैं कस्टम ग्रुप की हैं, और असद इस्लाम माहनी हैं DMG ग्रुप के हैं, ये तो अदालत में जा चुके इस नाइंसाफी। बिल्कुल ठीक है। और मैंने सुना है कि हमारे जो आमिर जुल्फकार हैं साबिक IG, वो भी अदालत में जा रहे हैं या चले गए हैं, पिटिशंस दायर हो रही हैं वहाँ अब उनका कहना यह है कि एक पहली बात तो यह है कि बोर्ड जो है उसके इजलास की सदारत ये की है डिप्टी वजीर आजम ने, ठीक है, वो कर नहीं सकते। अच्छा, ये वजीर कानूनी आजम तौर पे को कौन इसकी- कर सकता है? वजीर आजम को इसको प्रिजाइड करना चाहिए था। अच्छा वजीर आजम ये अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह वजीर आजम ने हलफ उठाना होता है ना अपने ओहदे का, तो वो कहें कि मैं जनाब फलां MNA को नॉमिनेट कर देता हूँ, वो मेरी जगह हलफ उठा ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा वज़ीर आज़म को अपने ओहदे का खुद हलफ उठाना सर, पड़ता है। वफाकी हुकूमत ने SRO जारी किया था जिसके तहत वज़ीर आज़म या उनके नामजद वफाकी वज़ीर को ग्रेड 21 और 22 में ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की के लिए नहीं, वो कहते हैं, आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही करने की इजाज़त होगी। वो कहते हैं कि ये इजाज़त नहीं हो सकती थी, ये कवायद की खिलाफ वर्जी है, वज़ीर आज़म को खुद प्रिजाइड करना चाहिए। अच्छा, और फिर ये है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे, ये लोग क्या कर रहे थे, इनका क्या काम है? इनको भी मेंबर बना दिया गया बोर्ड का, सियासतदानों को। और उसके साथ फिर ये हुआ, एक खबर ये आई अखबार में कि अहाद चीमा साहब वो भी वहाँ मौजूद थे, वो मेंबर नहीं है उसके, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ तो पे? ये एक मासी का वेड़ा बना दिया गया इनके बकौल। तो अब इन्होंने, अब ये जो हमारे आमिर जुल्फकार हैं, ये IG मोटरवेज रहे हैं, IG इस्लामाबाद रहे हैं, IG पंजाब रहे हैं, DDG ANF रहे हैं, और इनको कायदे आज़म पुलिस मेडल मिला है ASP के तौर पे, पुलिस मेडल मिला है, और इनकी जो सारी इनकी जो यानी इनका बेदाग किरदार है सही, सारी। अब जो रिकॉर्ड है उसी को देख के तो फैसले करेंगे ना, मेरिट अगर फॉलो किया जाए। अब उनको वो नजरअंदाज कर दिया गया। अब इस तरह के लोग जो हैं, अब वो हैरान परेशान खड़े, यार उम्र के आखिरी मरहले में ये हमारे साथ क्या हुआ? हमने तो जान अपनी लड़ा दी, और फिर मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान सर्व करते रहे। इसी तरह जो हमारे किस किस का नाम ले, किस किस का ना ले, लेकिन ये है इस तरीके से ये लोग बेचारे चीखो पुकार कर रहे हैं, और ये वजीर आजम को चाहिए कि इस पर गौर करे। अब एक रेलवे के साहब है, वो कहते जी वो उन्होंने तरक्की होनी थी, अच्छा, उन्होंने शायद वो प्रमोशन, जनरल मैनेजर एडिशनल है, वो सिविल इंजीनियर होना लाजम था, शर्त उसकी थी। जिन साहब को प्रमोट कर दिया गया वो माइनिंग के वो हैं, उनकी डिग्री माइनिंग की है, इंजीनियरिंग, वो माइनिंग में, अब उसका ताल्लुक ही नहीं वहाँ उनके ओहदे से। तो इस तरह के बड़े रखने पड़े हुए हैं, झोल पड़े हुए हैं, और ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं ज़ाती तौर पर, किस किस का नाम ले, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने मुल्क को सर्व किया है, वो बेचारे जो हैं अब रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। तो सर, ये जो ज़ाहिर है उनके बकर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि किसको कहा जाएगा कि जिम्मेदार तो वही होगा जिन्होंने फैसले किए। अच्छा, अब कहते हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्टों पे, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें जो हैं उन पर आप फैसले करेंगे, लोगों के रिकॉर्ड पे फैसले करने चाहिए। और अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को आई है किसी के खिलाफ, तो उसको कहीं कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, हाँ, उसको बता देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंस के अहलकार की जो उसकी बुनियाद पर एक पूरा जो उनका कैरियर है उस पर सतह तनसीख फेर दें, उस पर आप स्याही उंडेल दें। तो ये नाइंसाफी जो है इसको गौर कीजिए, देखिए अच्छी तरह गौर कीजिए, और नज़रसानी की जहाँ गुंजाइश है वह नज़रसानी कीजिए, अगर न तो फिर अदालतों के दरवाजे हैं वो खटखटाए जाएंगे और लोग बेचारे वहाँ फरियाद लेके पहुँचे। फिर सर वहाँ अदालतें भी यही कहती है ना कि जी हर मामला जो है ज़ाहिर हमारे पास आ जाता है। यही तो मसला है ना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं। जब आप मुनसफाना तरीके से फैसले नहीं करेंगे तो यही मामला होगा। हमने तो देखा अपने ज़माने में, अब जवानी के ज़माने में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो थे वो खुद ऐसे जज बन के फैसले करते थे, बहुत कम फैसले होते थे जिनको चैलेंज करने की ज़रूरत होती। अच्छा, तो अब तो हर फैसला जो है वो चैलेंज करने की आपको ज़रूरत महसूस होती है। तो ये जो जिन्होंने बेचारों ने उम्रें लगा दी हैं सिविल सर्विस में, अब उनको आपने एक बस धुतकार दिया तो कहाँ जाए वो। सही, ठीक है, चलें देखते हैं सर इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस।
ویلکم بیک شامی صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ بے باک بھی ہیں اور جارحانہ انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں, اقدامات بھی انہوں نے آتے ایسے کیے, لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے بظاہر کہا یہ جا رہا ہے, اور وہ یہ کہ جو یمن پر پچھلے دنوں 15 مارچ کو جو حملہ ہوا سنا میں, اس کی خبر انہوں نے ایک چیٹ گروپ میں ایک صحافی کو دے دی, اور اس صحافی نے اب دعویٰ کیا ہے کہ جی مجھے تو 2 گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ معلوم ہو گیا تھا. تو اتنی بڑی اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ہیں جی اٹلانٹک, جیفری گولڈبرگ, جی ہاں, ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ میل سے موصول ہو گیا, وہ پلان پورا جو ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں بھیجا نا, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائیکل والز, وہاں سے لیک ہوئی. اب ٹرمپ تو مجھے پسند ہے, ذرا مزیدار آدمی ہے, دلچسپ, اچھا, اور رونق لگائے رکھتے ہیں. باقی تو اپنی حرکتوں وہ جانے, امریکہ جانے, اور پھر دنیا جو اس کو ڈیل کر رہی ہے وہ جانے. تو اب یوکرین پر تو لگے ہوئے ہیں جنگ بند ہو جائے, لیکن غزہ جو ہے وہاں اسرائیل کا ہاتھ کھلا انہوں نے کر دیا ہے. بالکل, تو پتہ نہیں وہ خون جو ہے وہ کیا رنگ لائے گا. تو بہرحال ایک یہ جس طرح کے ان کے جو اس وقت ارد گرد لوگ جمع ہیں نا, خاصے ایک بس بے دھڑک سے لوگ ہیں. اچھا, تو ان میں سے کسی نے اس کو غلطی ہو گئی اور وہاں بھی بھیج دیا. اب پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا مائیکل والز جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ اتنی بڑی غلطی, کیونکہ ماضی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہ خفیہ دستاویزات ادھر ادھر ہو گئی تھی, ان سے چھاپا پڑا تھا, یمن پہ حملہ کرنا تھا, اس کی دستاویز جو ہے ظاہر ان کے پاس پہنچ گئی. تو اسی طریقے سے امریکہ جو ہے اس کی کشتی میں بھی تو چھید ہونے ہیں نا آخر. اچھا, تو ایسے ہی ہوں گے. ٹوٹے گا ایک دن آپ کے خیال میں؟ ٹوٹے گا ریاست؟ ٹوٹنے کی بات کیا کرنی ہے, لیکن یہ ہم کو نجومی تھوڑی ہیں, ہم تو ہر ایک کے لیے اچھی خواہشاتی رکھتے ہیں. صحیح. تو اس لیے بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں اس کے نتائج تو ہوں گے نا. اندر تک کھلبلی مچی ہوئی ہے نا, اور معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہو رہے ہیں, جذبات برانگیختہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے سوسائٹی. تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. شامی صاحب, اتنا ظاہر جدید دور ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور اس میں آپ تو ٹیکنالوجی کینیڈا میں بھی کہتے ہیں نا, ہمارے انتخابات جو ہیں کینیڈا میں جو انتخابات ہونے والے 28 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے انتخابات میں انڈیا مداخلت کر رہا ہے. انڈیا کو کافی تکلیف ہے, اس سے کہتے ہیں بڑی تعداد میں وہاں. تو انڈیا جو ہے ایک سکھ لیڈر کو تو مروا دیا گیا, اور انڈیا کینیڈا کے بڑے تعلقات خراب ہو گئے, اور اب وہ انڈیا مزید لگا ہوا ہے. نام تو دوسرے ملکوں کا بھی لیا ہے, چین کا بھی نام لیا ہے, پاکستان کی طرف بھی ہے, چائنا کی طرف بھی ہے کہ اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. لیکن اصل معاملہ انڈیا کے ساتھ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سکھ جو ہاں ان کی آبادی ہے کافی بڑی, اور اثر و رسوخ کا کینیڈا میں پارلیمنٹ میں بھی ان کی موجودگی ہے. تو سکھ جو ہیں اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں خالصتاً, وہاں ریفرنڈم کراتے رہتے ہیں. امریکہ میں ریفرنڈم ہو رہا تھا, کینیڈا میں ہو رہا تھا, برطانیہ میں, تو وہ جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں ہماری الگ ریاست بنائی جائے. تو وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بڑی تکلیف ہے, وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہرحال اب امریکہ وہ جو کینیڈا جانے اور انڈیا جانے, ہم تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, اب جی, ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب, ان کی والدہ محترمہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو بہت عروج دیا, بے شک, اور یہ ان کے دل کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بیٹا ان کا. اور بیٹے کو بھی بڑی توفیق ہوئی ان کی خدمت کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے اور جنت میں ان کے درجات بلند کرے. یہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو نظم لکھی تھی نا, اچھا, دنیا کی جو بہترین نظمیں لکھی گئی ہیں والدہ کے انتقال پر یا والدہ کے بارے میں, تو والدہ مرحومہ کی یاد میں, تو وہ مجھے بہت طویل نظم ہے اور بڑی مارکے کی نظم ہے. تو اس کے چند اشعار جو ہیں میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جسٹس اپنا جنرل عاصم منیر صاحب کی. وہ اقبال کہتا ہے, دام سیمی تخیل ہے میرا آفاق گیر, کر لی ہے جسے تیری یاد کو میں نے اسیر. میرا تخیل جو ہے دنیا پہ پھیلا ہوا ہے, اور میں نے تیری یاد کو اس میں بند کر لی ہے, قید کر لیا. یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے, جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. جیسے کعبے میں دعائیں بسی ہوئی ہیں اس کی فضا میں, لوگ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کعبے کی فضا میں, وہ دعائیں رچی بسی ہیں. اسی طرح میرے دل میں تیری یاد ہے, میرا دل تیری یاد سے بھرا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں
तंग नूर फितरत जुल्मत पैकर का जिंदानी नहीं, तंग ऐसा हल्का अफकार आज इंसानी नहीं। यानी जो नूर फितरत है ना, वो इस जो पैकर है उसका पाबंद नहीं है कि उसी में कैद होके रह जाए। अच्छा, वो तो एक फैली हुई चीज़ है। और जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा तर, जिंदगानी थी खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफ़र, वाह, और मिसले ऐवान सहर मरकत फरोज़ा हो तेरा, मिसले ऐवान सहर मरकत फरोज़ा हो तेरा, जैसे नूर का तड़का होता है, और नूर से मामूर ये खाकी शबस्ता हो तेरा, ये तेरा जो खाकी घर है जिसमें तू आराम कर रही है मिट्टी का, नूर से मामूर ये खाकी शबस्ता हो तेरा, और आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। यही दुआ है आसिम मुनीर साहब की वालदा के लिए। वो अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़ें और उनको सुकून मिलेगा और एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अपनी वालदा के साथ बैठे हुए खुद अपने आप को महसूस करेंगे। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और हम सब जो हैं जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। जो हमारे जैसे लोग जो हैं जिनकी माएँ अल्लाह के पास पहुंच चुकी हैं, हमें उनकी याद में उनको याद करने की और उनके लिए कुछ सदका करने की और उनके इसाले सवाब करने की तौफीक करता। और इस वक्त जो ज़ाहिर शामी साहब जो उन पर बीत रही होगी वो वही ज़ाहिर है दुख समझ सकते हैं, दर्द तन्हाई या दर्द जुदाई जो है वही समझ सकते हैं। माँ का रिश्ता ऐसा है, कोई दूसरा रिश्ता उसका मुतबादिल नहीं। और माँ एक ऐसी हस्ती है, बस उसके बाद जो खुदा की ज़ात है, जो खुदा की रहमत है, और फिर वो माँ की रहमत है, उसमें आती रची बसी है। वो एक रुबाई है सर, एक रुबाई है, परताव है। हाँ, एक रुबाई है कि दर्द तन्हाई शिद्दत से होता रहा, मुद्दतों आसमां साथ रोता रहा, यादों में रहा जिंदा वो ता क़यामत, आगोशे लहद में गरचे सोता रहा। बस तो बहरहाल आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। तो अल्लाह ताला जो है सब हमारे मरहूमिन जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। देखिए वो हमारा वो मरहूमिन जो हैं वो यानी खाक नहीं होते, वो ज़िंदा रहते हैं और उन तक हमें हमारी उनसे मुलाकात होनी है। और अल्लाह मियाँ ने कहा है, अल्लाह ने कुरान करीम में, कि अगर औलाद जो है उसमें कुछ कमी बेशी होगी और माँ बाप जो हैं उनका वो तकवा परहेजगारी में उससे आगे होंगे, तो अल्लाह उस औलाद को अपने वालदैन तक पहुँचा देगा, वालदैन की इबादत के सदके। और अगर वालदैन की कुछ कमी बेशी होगी और औलाद जो है बड़ी हुई होगी, तो फिर उसके सदके अल्लाह मियाँ वालदैन को अपनी औलाद से मिला देगा। तो हमें आप अपने मरहूमिन से जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए इकबाल ने कहा है ना कि मरने वाले मर तो जाते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। सही। और मरने वाले की जमी रोशन है इस बात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। क्या बात है सर, 2 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ बस जरा कमेंट कर दें आप इस पर कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, वो पहले भी उन्होंने ज़ाहिर दौरा किया अस्पतालों का और अचानक वो जिना अस्पताल पहुंची, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर देखा कि परेशान हैं लोग, मुश्किल है, MS को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो सवाल करने वाले अब ये कर रहे हैं कि क्या MS जो हैं बस उनको मुअत्तल करने तक ही मामला रहने चाहिए? पूरा सिस्टम दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो दिन रात लगी हुई है। देखें मुझे तो मरियम का वक्त ये है वो लगी हुई है, ठीक है, काम कर रही है, काम काम काम। अभी अज़मा बुखारी बता रही थी 20 लाख घरानों को 10,000 रुपया पहुंच गया है रमज़ान। हाँ जी, रमज़ान का जो दिया उनके और घरों में पैसे पहुंच गए और अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक दी है खिदमत करने की। खिदमत करती रहें, उसी में अल्लाह बरकत देगा, उसी से सियासत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसी से मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी। तब अस्पतालों का दौरा कर रही हैं, अस्पतालों में गुस्से का इजहार कर रही हैं। सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़, एक पूरी मैनेजमेंट जो है उस पर ज़रा सर जोड़ के बैठना चाहिए और सारे अस्पताल जो सरकारी हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। नए अस्पतालों की ज़रूरत है। अभी तो उन्होंने देखिए ना, ये जो सेहत कार्ड है उसको भी ठीक किया है, जिंदा किया है। जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनको उन्होंने 10 लाख रुपए तक की सहूलत दी है, उनका डायलिसिस हो रहा है। तो वो
اور صحت کارڈ جو ہے کسی اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر علی رزاق صاحب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, ان کو بلائیں گے. تو صحت کارڈ جو ہے وہ بھی غریب مریضوں کی خدمت کر رہا ہے, لیکن سرکاری ہسپتالوں کا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کی معطلی سے یا ٹرانسفر سے وہ درست نہیں ہوگا, اس کے لیے جان لڑانی پڑے گی. اور اس کے سلمان رفیق صاحب اچھے وزیر ہیں اور مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیکن مینجمنٹ جو ہے اب اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اس میں لوگ جو ہیں جو اچھے سمجھدار ڈاکٹرز ہیں اور افسر ہیں ان کی ٹیم بتائیں اور ان کا ٹاسک فورس بنائیں, ان کو یہ کام سونپے اور پورا صحت کا منسٹری لیول پہ کام اس کو درست کریں. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.